روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور یہ ہے پیارا رمضان۔ ایک اور سیمی فائنل ہی ہے، کوارٹر فائنل ہے، فائنل ہے تو دو ہوں گے تین۔ ہاں بتایا تھا، ابھی تم نے بتایا تھا، لیکن جو تمہیں بتایا تھا اس کا مطلب یہ کہ تین ہوں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا جو کیونکہ تینوں کو موٹر سائیکل تو مل چکی ہے نا، اور ان کے بار بار تھوڑی ملے گی، ایک بیچ دیں گے یہ لوگ اور ایک ہی دیں گے ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے تمہیں نہیں ملی تھی، اس کو نہیں ملی تھی بھائی، تو موٹر سائیکل ملی ہے، دو تو ملی ہے سب کو، ہاں دونوں کو دو ملیں گے، دو ملی ہے بھائی موٹر سائیکل کو، تمہیں تو کچھ نہیں ملا ہے۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ تم اوپرا کی طرح دیکھتے ہو پورا پروگرام، اوپرا جو ہوتا ہے نا، اوپرا میں لوگ اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہماری آوازیں بھی وہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، ہاں تمہاری تو خیر ہے ہی ایسے، ہاں یہی تمہاری تو جب پیدا ہوئے تھے تم روئے کس طرح سے، ایسے ہی روئے ہوگے، کیسے روئے تھے؟ ہاں صحیح، ہاں ٹھیک۔ آپ کو میں نے واقعہ سناتے ہیں اپنا، یار شہری بھی کوئی چیز ہے بس، اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیے جب یہ نام آتا ہے کیسے سنجیدگی آ جاتی ہے، اس نام کا اثر دیکھیے، تو آپ کچھ بھی کر رہے ہو جیسے ہی رسول کریم ایک دم آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عقیدت آ جاتی ہے کہ محبت سے نام لے، یہ نام ہی ایسے ملتی ہے، کچھ بھی آپ کر رہے ہو ایک دم آپ کے اندر سنجیدگی آئے گی۔ آپ سوچو جب نام میں اتنی تاثیر ہے تو سرکار میں خود کیا تاثیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیران بدر کے حوالے سے حکم خداوندی کے منتظر تھے کہ آپ پر ان آیات کا نزول ہوا، جن کا ترجمہ یہ ہے، سورہ انفال آیت 70۔ اے پیارے، آپ ان قیدیوں سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ غزوہ بدر کے اسیروں میں سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کہنے لگے، اے بھتیجے، تو نے ہمیں طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا قیدی پایا، تو خوش ہو رہا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح بادشاہ دشمن پر فتح پا کر خوش ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، چچا جان، میں ہرگز اس وجہ سے نہیں ہنسا کہ آپ کو قید میں دیکھ کر مجھے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ مجھے اس بات پر چہرے پر میرے مسکراہٹ آئی کہ میں ایک قوم کو غلاظت کی جگہ، یعنی طوق و زنجیر میں جکڑ کر پاکیزہ جگہ یعنی جنت کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہوں، اور وہ قوم اس بات پر گریہ وزاری کر رہی ہے کہ ہمیں بری جگہ سے اچھی جگہ پر کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے سن کر کہا، ٹھیک ہے بھتیجے، میں نے توبہ کی اور جو کچھ تھا اس سے باز آیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے جواز میں اللہ آپ سے ثبوت طلب کرتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس جو بھی مال و دولت ہے اسلام کے لیے وقف کر دیجئے۔ حضرت عباس نے سن کر کہا، بھتیجے، میرے پاس کیا باقی رہ گیا ہے؟ سب کچھ تو لٹ گیا ہے، اب تو پرانی چٹائی بھی باقی نہیں بچی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک آپ صدق دل سے ایمان نہیں لائے۔ گفتگو ہو رہی ہے چچا بھتیجے میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا مال و دولت ہے اور اسے آپ نے کہاں چھپا رکھا ہے، اور اسے کس کی سپرد کیا ہے، اور اسے کس مکان میں دفن کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، ٹھیک ہے، تم تصدیق کر لو، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے فلاں مقدار میں مال چچی یعنی ام فضل کے سپرد نہیں کیا؟ غیب کی خبریں بتانے والا،
اور کیا فلاں دیوار میں آپ نے اسے دفن نہیں کیا؟ اور کیا چچی کوئی وصیت نہیں کی کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو مال مجھے لوٹا دینا، اور اگر سلامت نہ ہوں تو فلاں فلاں جگہ پر خرچ کر دینا؟ یہ بات سن کر حضرت عباس پر سکتہ طاری ہو گیا، اور راوی لکھتا ہے کہ اس کو دقیقہ تو نہیں پتا، یعنی کتنے دقائق کتنے گزرے، دقائق کہتے ہیں نا جو وقت گزر جاتا ہے، اردو کا مسئلہ ہے نا، کیا کریں، لمحات لمحات وغیرہ. تو اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہت دیر تک سکتے میں رہے، بہت دیر تک سکتے میں رہے، اور حالت ایسی تھی کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. اور جیسے ہی سکتے سے واپس آئے، بھتیجے کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہمارے عابد اسحاق صاحب ہیں جو ایسے واقعات نکالنا ہے. عابد بھائی میرا پیارا، ماشاء اللہ بہت پیارا واقعہ. یہی پیارے چچا تھے جن کو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. جی ہاں، حضرت عباس بن جو عبد کہ ایسی المطلب. نفلی عبادت ہے کہ آپ کو پتہ ہے نفل نماز آپ اجتماعی نہیں پڑھ سکتے، لیکن صلاۃ التسبیح آپ اجتماعی پڑھ سکتے. صلاۃ نفل نماز اکیلے ہوتی ہے، جماعت نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ گنجائش اس میں موجود ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. اوئے ہوئے ابھی یہ کیا ہو گیا ہے نکاح میں؟ تمہیں تو بس یہ کہ میرے چشمے ٹوٹے ہیں، تم اتنے خوش ہوتے ہو، پتہ نہیں کیوں خوش ہوتے بھائی، تم تو لگاتے نہیں ہو چشمہ. آپ کا چشمہ ٹوٹنے سے میں کائے کو خوش ہوں گے. نہیں، آپ جب آپ فوراً معلوم ہو گیا کام بھائی تیرا ہے، کیسا کام ہو گیا؟ ابھی میں صحیح کرتا ہوں اس کو، آپ صحیح کر دیں گے. ابھی کر لوں گا. اب میں سوال کر لیتا ہوں بھائی، آپ کو یہ بتانا ہے یار، بات سنو یار، نہیں دوسرا نہیں منگا دو یہ واسر بھائی، یہ آپ لگا دیں گے. یہ جو کیا نام ہے، جو خطاط ہوتے ہیں نا ان کا ایک کام، یہ آپ لگا دیں گے، آرام سے جائے. اس کو منہ مت توڑ دینا ربڑ بھائی. اچھا جی، سوال آپ زیر. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرزند کا نام بتائیے جو قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن عباس. بیٹے آپ حضرت عباس کے، آپ نے ابن مسعود کر دیا. نہیں، وہ کہاں چلے گئے. اچھا، یہ میں آج آپ کو پہلی بار کیونکہ اب 3 آپ لوگوں کے فائنل سے کوئی رعایت نہیں ملے گی، آج دے دی پہلی رعایت ہے، آج سب کو مل جائے گی اگر ایسی ہوئی تو. جواب درست. حضرت عباس کی زوجہ اور نبی کریم کی چچی حضرت ام فضل کب ایمان لائی؟ مائک تو بند کر دیا کرو یار، جو کھانسا آدمی. فتح مکہ پر حضرت عباس کی زوجہ اور نبی کریم کی چچی حضرت ام فضل کب ایمان لائی؟ انہوں نے ہجرت حضور کے ساتھ کری تھی. ہاں، تو مطلب نبوت کے جواب یہ بتاؤ مجھ سے، کسوٹی تھوڑی ہو رہی بھائی. مطلب ہجرت سے پہلے ایمان لائی تھی. نہیں، یہ کوئی جواب نہیں. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عورتوں میں جو ایمان لے کر آئیں حضرت عباس کی اہلیہ تھی. اچھا جی، اب آ جائیں پیش. حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کا نبی کریم سے ایک اور رشتہ قائم ہو گیا تھا، وہ بتا دیجیے. ہاں بتا سکتے ہیں، اگر یہ نہیں بتائیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں. ابھی نہیں، پہلے حضرت عباس ام الفضل کی بہن حضرت میمونہ تھیں، تو حضرت میمونہ اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ بڑی اہم ایک نقطہ ہے. ہاں کچھ صحیح بتا رہے ہیں آپ، سوچ لیں آپ، کیونکہ بتا صحیح نہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. نقطہ یہ آیا ذہن میں کہ حضرت عباس پہلی جنگ میں گرفتار ہوئے مدینہ. مدینے میں ہی آیات نازل ہوئی تھی کہ جن کے نکاح کفار کے ساتھ ہیں وہ نکاح ختم ہو گیا. تو یہاں تو نکاح ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ حضرت عباس مسلمان ہو جائیں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ.
وہ تھے دین حنیف میں. اسے نکاح نہیں ٹوٹا, چچی جان پہلے سے ہی مدینے میں تھی, لے آئے تھے, اور یہ بعد میں آئے اور یہ مسلمان. اس کا مطلب رسول کو پتہ. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے بالکل. تو پھر رسول جو اپنے چچا جان سے محبت کرتے تھے. شکریہ جناب سعد خین صاحب, آپ پاکستان کے سعد خین ہیں ماشاءاللہ. ایک اور سعد خین 2. یہ دیکھیے آپ, انہوں نے چونکہ اس لیے رسول جب کہتے تھے میرے چچا ابو طالب, تو اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہیں. آپ لوگ ابھی تک اسی پہ پڑے ہوئے ہیں. جی سر ایگزیکٹ اس رشتے کا نام نہیں آ رہا, لیکن حضرت عباس کی جو بیوی تھی حضرت ام الفضل, ان کی بہن تھی حضرت میمونہ اور وسلم کی. یہی تو رشتہ اور کیا ہے. یہ رشتہ اس رشتے کو کہتے کیا ہیں وہ دماغ میں ساڑو ویسے کچھ, مگر یہی رشتہ یہی ہے. اس کو مطلب یہ کہ اس کو کہتے ہیں ہم زلف. ہم زلف. اور خوش دامن کون ہوتی ہے؟ ساس ہوتی ہے. برادر نسبتی. برادر نسبتی بڑا گندا لفظ ہوتا ہے جب لوگ استعمال کرتے ہیں, نہ کہے گا. سالے کو. ہاں, اور خواہر نسبتی. خواہر نسبتی سالی. یہ خواہر نسبتی اس کو کہتے ہیں. اور رضائی بہن, منہ بھولی بہن. رضائی بہن دودھ شریک بہن. کسی دن تمہیں سب بیٹھ کے رشتے سکھاؤں گا. ہمیں بہت سو دیکھیں, ہم لوگ کیا کیا پتا ہوگا, لیکن ہمیں رشتے نہیں پتا. ہمیں ایک اور بات بھی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے 80% مسلمانوں کو پاکستان کے غسل کا طریقہ نہیں پتا. یہ مجھے بات بتائی تقی عثمانی صاحب نے, کہ نہیں پتا بیٹا, تم جب بھی ٹی وی پر بیٹھا کرو یہ چیزیں بتاؤ ان لوگوں کو. آپ میں کتنے لوگ آپ بتائیں غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. نہیں, غسل کا فرائض نہیں ہے. تم بالکل مدرسے والے طریقے سے نہیں بتاؤ. غسل کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض یہ ہے, دوسرا فرض یہ ہے. غسل کیسے کرتے ہیں؟ وہ 3 فرائض کا پتہ ہے. تو بتاؤ کیا. ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا پورے جسم کو اس طرح. یہ نہیں غسل کا طریقہ. آپ کو پتہ ہے؟ تیبند باندھ کے مطلب بیٹھنا یا باندھ کے بٹھا دیا اس نے جو ایک اسلامی طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ الگ تک کلی کرنی ہے. یہ جو آپ کی کریپریفارم پلیٹ ہوتی ہے ہماری, جو وہاں تک ناک میں پانی ڈالنا ہے, اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے, پھر پورے جسم کو رگڑ لینا. نہیں نہ وہ بالے بات صحیح تھے. پورے جسم میں نہیں, پہلے دائیں طرف ڈالنا ہے, پھر بائیں طرف ڈالنا ہے, اس کے بعد پورے جسم پہ ڈالنا ہے. عمومی جواب ہو نا, تو پہلے دائیں طرف ڈالنا ہے بھائی, پہلے دائیں فرشتے کی طرف, پھر بائیں فرشتے کی طرف, اس کے بعد پھر آپ نے ڈالنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا غسل بھی ہوتا ہے جو غسل جنابت ہوتا ہے, اس میں ایک آواز بھی نکالی جاتی ہے حلق سے خاص طور. بھائی یہ غسل کے طریقے سب کو پتہ ہونے چاہیے. ہم لوگ تو پتہ نہیں, بس نیچے کا شاور کے اوپر کھڑے ہو گئے, بس ڈلے, اور پھر اس کے بعد صابن لگا کے نہا پی, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ببلو نہائے گا. ارے بھائی بات یہ کہ آپ کہاں چلے جاتا ہوں میں, پھر واپس آنا پڑتا ہے. یعنی مطلب یہ شاور جو لگے یار, یہ غلط لگے. میں تو حرم شریف میں اعتراض کیا تھا جب میں وزیر تھا. میں نے وہاں پہ ادھر کے لوگوں سے جو نگراں تھے, میں نے کہا آپ نے کیوں شاور لگایا؟ جب حرم شریف میں آپ نے یہاں شاور لگا دیے, جو جاتے نا, ایک تو حرم میں ایک مسجد عائشہ میں, بھائی غسل کر کے وہ احرام باندھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں کیا آپ نے؟ غسل تو کوئی نہیں کر رہا, سب شاور نیچے کھڑے ہوئے, اور ایک صابن کی ٹکیا رکھی ہوتی ہے, پتہ نہیں اسے کتنے لوگ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, جبکہ صابن کوئی ضروری نہیں ہوتا غسل میں. چلے زیر یہ بتائیے کہ حضرت عباس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ برس بڑے تھے. اس کا اظہار کرنا ہوتا تو اس طرح فرماتے, بڑے حضور ہیں, بڑے حضور ہیں, میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں یا میری عمر زیادہ ہے؟ بتائیے آپ عمر میں نبی کریم سے کتنے بڑے تھے؟ 2 یا 3 سال. 2 برس بڑے تھے. جواب بالکل درست. کیا کہہ کے مخاطب کرتے تھے؟ اے عام بزرگوار, عام بزرگوار, عام بزرگوار. عام کہتے ہیں چچا کو, چچا. حضرت عباس زائرین کعبہ کے لیے کن خدمات پر امور تھے؟ زبر. پانی پلانے کا کام کرتے تھے زائرین کعبہ. کن خدمات پر مامور تھے؟ پانی پلانے کا کام کرتے تھے. سقایا اور رفادہ کا شعبہ ان کے پاس تھا. بالکل جواب بالکل درست ہے.
جناب جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت عباس نے آپ سے کون سی ذمہ داری دینے کی گزارش کی تھی؟ اب یہ بتا سکتے ویسے بتا دیں. ہاں اس سے پہلے والا ایک نہیں پہلے والا تو پہلے راؤنڈ میں تھا نا. یہ پہلا راؤنڈ ہے. ہاں پھر دے سکتے ہو. بڑے چلا ہوا ہے تمہیں سب پتہ ہے. ہاں ٹھیک میں سمجھ دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا. سر مکے کی چابیاں کہا تھا ہمارے حوالے کر دیں. پھر بچ گیا کعبے کی سر وہی کہا سوری کعبے کی چابیاں ہمارے حوالے کی تو بنی ہاشم کے وراثت سے چلی ہے. اتنا تو یار اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ دے دو. اتنا سا بات تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن تھوڑا گراؤنڈ دے. کعبے کی چابیاں مکہ وہ بیچارہ گھبرایا ہوا ہے. کوئی بات صحیح ہے جواب بالکل. پہلا سوال صحیح تھا نا. ہم زلف والا سوال تو صحیح تھا. رشتہ ہاں وہ بھی صحیح تھا. تالیاں نہیں بجی تھی اس میں. ہاں صحیح تھا بھائی. پہلا والا بھی صحیح تھا. اس کا جواب اب تالیاں اس میں سنا تو بھائی پریشان ہے. تم نکل جاؤ گے انشاءاللہ بیٹا. پریشان نہ. تم صحیح آدمی نکل جاؤ. پریشان. ابھی تو 3 فائنل ہیں. اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اشاروں میں. اشاروں کی مدد سے عاشق رسول کا نام بتائیے. پہلا اشارہ ہی ایسا ہے کہ آدمی فوراً بتا دے. عجیب لوگ ہیں. پہلا اشارہ ایسا دیا ہے. سارے ایسے ہیں بھائی. یہ تو میں تو فوراً بتا دوں. بریلی امام احمد رضا خان بریلوی. اچھا بریلوی نہیں تھے وہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. انہوں نے فتاوی رضویہ حدائق بخشش اشارہ دیکھ لو. حدائق بخشش سن کے آدمی فوراً ہم ناچ کو تو فوراً بتا دیں. ہاں اور کنز الایمان کی بات تو آدمی کے پاس بچتے ہی نہیں کچھ. ہاں پورے یہاں رکھا ہوا کنز الایمان. تو یہ ہے. اچھا جی ہاں بالکل صحیح ہے. ادھر سے او موئی عمر پوچھ رہے آنسر صحیح ہے. ہاں صحیح بات صحیح. اچھا چلے بھائی آ جائیں. ظفر آپ سے سوال کرتے ہیں. تصنیفات کی مدد سے مصنف کا نام بتائیے. زبر. ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ. آثار مجھے نہیں پتا. سوال ہے. لاؤڈ اسپیکر مقدمہ ام المومنین. سابق وزیر عاشق رسول ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. صحیح. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. جواب درست ہے. شکریہ بھائی. عابد بھائی آپ کی محبت ہے بھائی. پیش شخصیات کی مدد سے ان کے آبائی شہر کا نام بتائیے. استاد بڑے غلام علی خان, ملکہ ترنم نور جہاں, ارشاد احمد حقانی, فہیم اشرف. فہیم اشرف کرکٹر سے. ملکہ ترنم نور جہاں. قصور. آپ نے پہلی بار صحیح نام لیا ہے. قصور ہے یہ, قصور نہیں ہے. لوگ اسے قصور کہتے ہیں. ماں کسی کا قصور ہے جو قصور تھا. قصور ہے یہ. آج کل میری جو کیفیت ہے نا کھانستا ہوں نا میں. آج کل میں بتایا یہاں پہ کیا ہوں. آج کل میں اس پورے ایکسپریس میں وہ پروفیسر ہوں جو میں ہوں نام میں تھا. نہیں ہاں میں ہوں نام جو بات کرتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو. تو یہ لوگ سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں. جب میں کھانس سے بھاگ جاؤں ڈاکٹر صاحب کہاں سے بھاگو یہاں سے. میں بھی کھانس رہا ہوں تاکہ مجھے گھر بھیج دیں. تو تم تو ویسے ہی بیمار ہو. مکرم کو بھیج دیتے نا لوگوں نے. ہاں مکرم کتنے دن بھیجے. مجھے تو گاڑی لگا دی تھی. کیا گاڑی اصل میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. احتیاط اصل میں احتیاط کیسے کرتے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتا. بیچارے سب احتیاط کرتے ہیں. اچھا جی اب ادھر آ جائیے. ہم آتے اشاروں کی مدد سے دوسرا, اور یہ ہے کہ شخصیات کی مدد سے واقعہ شخصیات کی مدد سے واقعہ بوجھیے. نواب محمد احمد خان قصوری, مولوی مشتاق, انوار الحق, تارا مسیح. شخصیت کا نام بتانا ہے. تارا مسیح. یہ تو بھٹو صاحب کی. ذوالفقار علی بھٹو. واقعہ ہے پھانسی کا, اور پھانسی میں
نواب محمد احمد خان قصوری کا قتل کیس تھا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے مولوی مشتاق, اور مولوی مشتاق نے فیصلہ کیا تھا, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب انوار الحق نے توثیق کی تھی, اور تارا مسیح نے لیور کھینچا تھا. زبر, اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. دندان ساز, صدارتی انتخاب, پہنچ تو تم گئے ہو. میرا بھائی, جولائی میں ولادت, جولائی میں وفات. صدارتی انتخاب مطلب یہ ڈاکٹر حبیب الرحمن الہی الوی تو نہیں ہے ان کے یہ والد؟ ہے, عارف الوی کے والد. میں بتاتا ہوں, یہ ایک اشارہ میں دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ تھیں, اب فیمیل تھی. تھیں, ظاہر ہے تھی کا مطلب فیمیل ہی ہوئی. ڈاکٹر مطلب دندان سازی, فاطمہ جناح. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح, جواب درست ہے. ان اشاروں کی وجہ سے کس شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے؟ سید محمد مہدی, قطعات, جان ایلیا, اے ہے, اور ایک تو پہلا میں صحیح لکھ دیا ہے, میں ہوتا تو بتایا تھا. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کس کا نام بتانا ہے؟ شاعر کا نام بتانا. ایک شخصیت ہے بہت زبردست, کان ان کے لمبے لمبے تھے یہاں تک. ایک بار پھر سے عامر بھائی دہرا دیں گے. جان ایلیا, قطعات, شاعر, اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اس روم سے نکلے, کبھی اس روم سے نکلے. میں آج کا بتا رہا ہوں, یہاں ہمارے یہاں جو ہوتی ہے جامعہ کراچی کے اس روم سے نکلے, یعنی ایم سی آر سے, تو کبھی پروڈکشن روم سے نکلے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں, ہے شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں. شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں. جی ہاں, شیخ الجامعہ بھی رہ چکے. پھر تو یار آرام سے کر لو گے. شیخ الجامعہ تھے ابصار, ہم ایک مہینے کے لیے بنے تھے, اس کے بعد ہٹا دیا تھا. ہٹا دی. صحیح کہہ رہے ہو ابصار, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ نہیں تھے. ایک مہینے کے لیے انہیں بنایا گیا تھا, پھر ہٹا دیا. وہ صحیح کہہ رہے ابصار, کیونکہ انہوں نے عہدہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. کافی پرانی شخصیت ہے عامر بھائی. اب بیٹا آپ کے لیے تو بہت ہی پرانی ہے, لیکن آپ کے لیے تو پاکستان بھی پرانا ہے, رہتے ہو نا, تو بتا دو. میں نے جو کہا تھا نا اردو کا جنازہ ہے, آ گیا. اس لیے کہ نہیں ایم سی آر میں بھی اردو غلط بولی جاتی ہے, پروڈکشن روم میں بھی. تو میں کہتا ہوں پروڈکشن روم سے نکلے, کبھی ایم سی آر روم سے نکلے. اردو کا جنازہ ہے زردوم سے. ہائے ہائے. رئیس امروہوی, ان کے بھائی تھے رئیس امروہوی, جان ایلیا کے بھائی. جان ایلیا ان کے بھائی ہیں, تقی صاحب ان کے بھائی ہیں. یہی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا عامر بھائی. جان ایلیا کو تو نام میں نے لیا, تو کیسے رئیس امروہوی. رئیس امروہوی. وہ سب سے زیادہ خوش یہ ہے کیونکہ اس کا ایک سوال ادھر چلا گیا تھا, تو یہ خوش ہے یہ برابر برابر. خیر ابھی تو بہت باقی ہیں. اچھا جی, تیسرا اور آخری راؤنڈ. مشرکین عرب نے وادی نخلا میں کس بت کو نصب کیا تھا؟ 4 بت نصب کیے گئے تھے, ایک خانہ کعبہ میں. نخلا مجھے خانہ کعبہ کا نہیں پوچھنا سر کنفیوژن ہو رہی ہے, 2 نام. اچھا چلو بتاؤ. حبل یا حبل تھا خانہ کعبہ میں, منات تھا طائف بس میں. دونوں ہی غلط ہیں. چلو نہیں بتا دوں. عزا یا بتا دیا, عزا صحیح ہے. عبد العزا, عزا اس کو جب آپ عبد نہیں لگائیں گے تو اس کو عزا کہیں گے, اور جب عبد لگیں گے تو عبد العزا کہیں گے. ہاں اچھا جی, اب آ جائے ہجرت مدینہ سے قبل کس صحابی کی رہائش گاہ مدینے میں تبلیغی مرکز بنی ہوئی تھی؟ حضرت سعد بن معاذ. حضرت اسد بن زرارہ, حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے گھر کو تبلیغ کے لیے چنا تھا. طالوت اور جالوت, ان کی فیصلہ کن جنگ ایک ہوئی,
کس پیغمبر نے جالوت کو واسل جہنم کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کیا زبردست جنگ لڑنے والے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور گانے کے جب گاتے تھے تو پنیوں. یہ کوئی تعارف ہوتا ہے نبی کا؟ یہ تعارف تو قرآن نے بتا دیا. آپ قرآن نے اور بھی بتایا. ان کے بیٹے کا بھی تو ذکر کرو, حضرت سلیمان. کیا سلطنت, کیا جلیل القدر. تو کیسا باپ ہوگا جس کا بیٹا سلیمان ہوگا. ہاں, جالوت کا لشکر پتہ ہے کتنا بڑا تھا آپ کو پتہ ہے؟ 18 لاکھ کی افواج تھی. 18 لاکھ اکیلے لڑائی لڑی تھی, اور کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ. اور حضرت داؤد, اس کو یہودی خاص طور پہ اسٹار آف ڈیوڈ کو جو ہے بڑی اس کی اہمیت دیتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام, جواب بالکل درست. ہو گیا بھائی سب, یا بھی باقی ہے کہ ہاں اچھا رہے گا. اچھا 1986 سے 1993 تک پاکستان کی کس مسجد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا؟ اور آج بھی پاکستانی کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. 1993 کے بعد نہیں رہی وہ. بادشاہی مسجد. شاہ فیصل موسک تھی, اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 1992 کے ایڈیشن میں یہ بڑی مسجد تھی. اب یہ دنیا کی سب سے بڑی چھٹی مسجد ہے. پہلے سب سے بڑی مسجد تھی. زبر. پاکستان کے اس وزیر اعظم کا نام بتائیے جو مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی مقرر ہوئے. حسین شہید سونی, خواجہ ناظم ناظم الدین, خواجہ ناظم الدین. ہو گیا. مدراس کے اس شخص کا نام بتائیے جو ہمارے یہاں کام کرتا ہے. مدراس کا, یعنی آپ کا تو ہو گیا جواب, نہیں صحیح تھا, آپ سے پوچھ. مدراس کے اس آدمی کا نام بتائیے جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور یہیں پر بیٹھا ہوا ہے. ایسی سوال ہے, ایسی یہ بھی ہے. شہری وہ کون ہے؟ مصباح. بھاگ گیا بیٹا. یہاں جو آئے گا, ابھی 4 دن رہ گئے, اب تو ہم یہی کام کریں گے. اب تو عید آنے والی ہے تھوڑے دن بعد. ہاں جی اچھا بھائی, آجا جلدی کر لو بھائی. ہاں جلدی کر لو, کہہ رہا بھائی جلدی کرو. ہاں اچھا, ٹیسٹ کرکٹ میں 4 پاکستانی بلے باز ٹرپل سینچری 300 اسکور کر چکے ہیں. 2 کے نام بتا دیے. ٹیسٹ میچ میں جو ٹرپل سینچری اسکور چھو, ایک حنیف محمد اور ایک یونس خان. بس ٹھیک ہے. حنیف محمد, انضمام الحق, یونس خان, اظہر علی. تو آپ نے 2 نام بتایا, بالکل صحیح ہے. ہمیں تعاون کیا تھا سویسٹن واچز نے, ہیز ہیمپرز نے, فوٹائر ہیمپرز نے, ایزی کلر ہیمپرز نے اور امتیاز ہیمپرز نے. آپ پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے, اب یہ 3 آپ کے ہوں گے, اس میں پھر فیصلہ چلے گا پتہ کہ کیا ہوا ہے. یہ ابھی نمبر کیا ہے ابھی بتائیں گے آپ؟ ہاں بتائیں. زیر اور پیش کے 50 ہیں, زبر کی 30 ہیں. تو ابھی بہت چانس باقی پڑا ہے. آپ اگلے مقابلے میں ان کو پچھاڑ سکتے ہیں اور پھر ان کے کم ہو سکتے ہیں. صرف بڑا مزہ آئے گا. ابھی 2 باقی ہیں, ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ 50-50, وہ صرف 20 نمبروں سے پیچھے ہے. ہاں پیچھے آ رہے, چیز کر رہا ہے. یہ کچوا ہے, آپ لوگ خرگوش سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے, اور ہم آپ کے قریب آ رہے ہیں, اور قریب آ کر آپ سے کہہ رہے ہیں وقفہ لے رہے ہیں ہم. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.